سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے بولو ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف قیامت والے دن جنہوں سارے نفس نفس دا عالم ہوئے گا اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام کی جو جلوہ گری ہوئے گی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف خرم نیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے خرم نیسیاں
میزان الانبیاء، سند الانبیاء، تتمہ انبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سناد بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر واجب الاحترام عزیز دوستو، پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بچوں، گھر اندر بیٹھ کے سننے والی میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اعتبار نال گفتگو کرنے کا ارادہ لے کے آپ کی خدمت اندر حاضر ہویا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے دی، بیان کر کے سنا کے عمل کی تو اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنا اے عقیدہ، اے ایمان پختہ رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین جس وقت شفاعت کبریٰ دا اذن امام الانبیاء اللہ نے عطا فرمانا ہے، اس وقت امام الانبیاء دی شفاعت اللہ سانو سب کو بہرمان فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب کھڑا کرے گا آپ دا رب آپ مقام محمودہ، مقام محمود اتے آپ دا رب آپ مقام محمود اتے ان قریب کھڑا کرے گا۔ انہیں دیکھنا یہ کہ مقام محمود آخدے کنوں نے، مقام محمود تو مراد کی ہے؟ تبیان القرآن وچوں جلد 6 صفحہ نمبر 775 ہوتے یہ بات لکھی ہے، مفسرین کرام کے اقوال موجود نے۔ فرمانے نے مقام محمود دے متعلق مفسرین کرام دے 4 اقوال موجود نے۔ کنے اقوال موجود نے؟ 4 اقوال موجود نے۔ پہلا قول مقام محمود تو مراد اے وے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا کہ امام الانبیاء علیہ السلام تو پہلے کوئی بھی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بھی ہستی قیامت والے دن امام الانبیاء تو پہلے شفاعت کا دروازہ نہیں کھولے گی، سب تو پہلے امام الانبیاء شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ دوسری بات ہے، دوسرا قول ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کو لواء الحمد عطا فرمائے گا، یعنی حمد دا جھنڈا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ او دا ایک پلو مشرق وچ، دوسرا پلو دا مغرب کے اندر ہوئے گا۔ لواء الحمد عطا فرمانا اس تو مراد مقام محمود عطا فرمانا ہے۔ 2 قول ہو گئے۔ تیسرا قول ہے کہ امام الانبیاء اللہ اذن عطا فرمائے گا، حکم عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے امتیاں دوزخ دے وچوں کڈو تے کڈ کے انہاں نوں جنت وچ داخل فرما دو۔ تے چوتھا قول اے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نوں اللہ رب العالمین اپنے نال اپنے عرش دے اوپر بٹھائے گا۔ یہ 4 اقوال موجود نے کہ مقام محمود تو مراد اے وے اسی چمن والحمدللہ اہل سنت و جماعت منن والے ہیں کہ سب تو پہلے آپ نو شفاعت کبریٰ دا اللہ اذن عطا فرمائے گا، سادہ ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین آپ نو لواء الحمد دا جھنڈا عطا فرمائے گا، سادہ اس بات تے بھی ایمان ہے۔ امام الانبیاء دوزخ دے وچوں کڈ کے اپنے امتیاں نوں جنت دے وچ لے کے جان گے، الحمدللہ سادہ اے دے اوتے بھی ایمان نے۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے نال اپنے عرش دے اوپر بٹھائے گا، الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا اس بات تے بھی ایمان ہے۔ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ آپ دا رب ان قریب آپ نو ایسے مقام تے کھڑا کرے گا جتھے آپ دی تعریف سارے آپ دی تعریف کرن گے۔ مقام محمودہ، آپ دی حمد ہوئے گی، آپ دی تعریف ہوئے گی، جتھے آپ نے ویکھ کے نبی بھی آپ کی تعریف بیان کریں گے، رسول بھی آپ کے شانہ بیان کریں گے، اولیاء و صالحین بھی آپ کے تعریفہ بیان کریں گے۔ 1,24,000 کم پیش انبیاء دیا امتہ جیڑیاں نے سونیاں وہ بھی تواریاں تعریف بیان کریں گے۔ تو سامعین محترم، حضرت عبد الرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے
کہ اجے میں اسلام نہیں آندا، جدوں میں اجے اسلام نہیں سی آندا تے میرا ایمان یہ ہوندا سی کہ جڑا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کرتا سی نا، حضور دی بارگاہ وچ جان دی گل کرتا سی تے مینوں بندہ بڑے برا لگدا سی، کیونکہ نفرت سی، کلمہ نہیں سی پڑھیا، اجے امام الانبیاء دی ذات تو واقف نہیں سی ہوئے کہ جڑا بھی بندہ ادھر گل کرتا سی تے مینوں بندہ بڑا برا لگدا سی۔ لیکن جو ہی میں امام الانبیاء علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا کہ رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، ہن مینوں وہ بندہ برا لگدا ہے کہ جڑا حضور دی بارگاہ وچ جان تو روکدا ہے، جڑا حضور دے کول نہیں جاندا، حضور دی بارگاہ وچ جان تو روکدا ہے، برا سمجھدا ہے، ہن مینوں وہ بندہ بڑا برا لگدا ہے کہ جڑا حضور دی بارگاہ وچ جان تو روکدا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، میں ایک دفعہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے تے حضور دی بارگاہ وچ ایک بندہ کھڑا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی اپنے رب دی بارگاہ اندر یہ دعا کرنی سی کہ اللہ تعالیٰ تانوں سلیمان علیہ السلام جیسی اللہ حکومت عطا فرما دیندا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی نے، اللہ نے انہاں نوں پوری دنیا دے اوتے حکومت عطا فرمائی ہے، ہواواں تے بھی آپ نے حکومت فرمائی ہے، پرندیاں تے جناں تے تمام مخلوقات تے آپ نے حکمرانی فرمائی ہے، آپ نے حکومت کیتی ہے۔ تو بندہ نہ بڑے تعجب نال کہندا حضور تہاڈی شان بڑی ہے، تہاڈا مقام بڑا ہے، 1,24,000 نبی جڑے تہاڈے پیچھے نمازاں پڑھن والے نے، سونے تہاڈے تے ایمان لے کے اون والے نے، تے تسی بھی اللہ نوں کہنا سی کہ اللہ تعالیٰ نے جویں انہاں نوں عظمت دتی ہے، جویں انہاں نوں شان عطا فرمائی ہے، اللہ تانوں بھی انہاں شان عطا فرما دیندا۔ تو سامنے محترم امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او نوجوان او بندہ عرض کردا یا رسول اللہ، آپ دی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنی سی کہ اللہ تعالیٰ دی تانوں حضرت سلیمان علیہ السلام ورگی حکومت عطا فرما دیندا۔ میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاماں پریشان نہ ہو، اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف دنیا تے صرف زمین دی حکمرانی عطا فرمائی ہے، میں اللہ دا حبیب ہاں، اللہ نے مینوں زمین تے بھی حکمرانی دتی ہے، اللہ نے آسماناں تے بھی حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، مل کے کہہ لو رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے گل فرش والے دیوانے سارے تیرے۔ دوسری روایت کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کائنات والیو، اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء اکرام کو کم و بیش مبعوث فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دا اذن عطا فرمایا ہے، اے میرے خدا دا قانون ہے، اللہ ہر بندے کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے بندیاں دے قریب ہاں، جدوں بھی میرے بندے میرے کول دعا منگدے نے میں انہاں دیاں دعاواں نوں قبول فرمان والا ہاں۔ اللہ اپنے بندیاں دی دعاواں نوں قبول کردا ہے، اللہ اپنے نبیاں دی دعاواں نوں قبول فرماندا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دی زبان وچوں میرے آقا فرما رہے نے، اللہ نے ہر نبی نوں ایک دعا دا اذن عطا فرمایا، یعنی خصوصی طور تے اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں نوں ایک ایک اذن عطا فرمایا۔ اگلی بات میں میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے اپنی وہ دعا جڑی ہے وہ دنیا دے اندر استعمال کر لئی ہے، لیکن اے لوگو سن لو، میں اپنی وہ دعا جڑی خصوصی دعا اللہ نے مینوں عطا فرمائی ہے میں وہ دنیا دے اندر استعمال نہیں کیتی، میں تے قیامت لئی اپنی گناہگار امت واسطے سنبھال کے رکھ لئی ہوئی ہے۔ میں گناہگار امت واسطے اپنی دعا سنبھال کے رکھ لئی ہے، اس واسطے کہندے
محفل پارسا ہوں گے کیونکہ شفیع حشر جب داماد رحمت میں چھپائیں گے. فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اس دعا نو اللہ دے اس اذن نو دنیا دے وچ ہی استعمال کر لیا. کسی نے اپنی امت غرق کرنے واسطے دعا مانگ لئی, کسی نے امتی دی بہتری واسطے دعا مانگ لئی, لیکن میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اپنی وہ دعا جہی ہے نا, حالانکہ کوئی بھی کائنات دا مفسر محدث مؤرخ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ امام الانبیاء دی زبان وچوں نکلیا کوئی لفظ اللہ نے رد کیتا ہوئے, کوئی لفظ آج تک رد ہویا ہی نہیں. لیکن میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے وچوں ایک خصوصی جڑی عنایت مینوں ملی ہے نا, وہ میں اپنی امت دے واسطے سنبھال کے رکھ لی ہے. ساریاں محبتاں امت گناہگار دے واسطے, اللہ دا بھی پیار امت دے واسطے, آمنہ دلال محمد مصطفیٰ دا پیار اس امت دے واسطے. پھر اس امت نو بھی چاہیے نا کہ ایک امت بھی امام الانبیاء دی تعلیمات تے عمل کرے, امام الانبیاء دے نقش قدم تے چلے, امام الانبیاء دی جو تعلیمات نے اسوہ حسنہ ہے او دے اوتے عمل کرے. تو سامعین محترم, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے مدینہ منورہ دے وچوں, پوری دنیا دے وچوں سب تو پہلے مدینہ منورہ دے وچوں میں محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک کے لیے شک ہو جائے گی. اونچی بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا جو دن ہوئے گا, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا, ہر بندے نو قبراں دے وچوں اٹھایا جائے گا. اے بھی لکھیا ہے, اے بھی پڑھن دے اندر آوندا ہے, ایک ایک قبر دے وچوں 70 جناب مردیاں نو اٹھایا جائے گا. سارے جناب معاشر دے میدان دے اندر اکٹھا کیتا جاوے گا. او جڑا میدان عرفات جتے اج حاجی جمع ہوندے نے, کھلے آسمان دے تھلے جا کے راتاں گزارتے نے, اس میدان عرفات دے اندر اللہ رب العالمین میدان محشر سجا دے گا. جویں جویں مخلوق ہوندی جاوے گی اللہ اوویں اس میدان نو وسیع کردا چلا جاوے گا. اس میدان دے اندر امام الانبیاء نے فرمایا سب تو پہلے میں محمد مصطفیٰ دی قبر مبارک شب ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں بعد میں جناب حضرت ابوبکر صدیق دی قبر شک ہو جاوے گی. تیسرے نمبر پہ جناب حضرت عمر فاروق دی قبر شک ہو جاوے گی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر جناب جنت البقیع والے, پھر جناب مکہ والے, اس طریقے نال درجہ بدرجہ سارے لوگوں کو قبراں دے وچوں اٹھایا جائے گا. میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت دا دن ہوے گا مینوں جنتی لباس عطا فرما کے اپنے عرش دے نال اپنی جگہ تے اللہ کھڑا فرما دے گا. اللہ اپنے عرش تے مینوں کھڑا فرما دے گا. کیوں کھڑا فرما دے گا؟ کیونکہ محشر دا میدان سجان دی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ نوں پتہ ہے اے بندہ گناہگار ہے, اینوں جہنم وچ سٹ دتا جائے. اے بندہ جنتی ہے, نیکی نیک بندہ عمل کرنے والا ہے, نیکوکار ہے, اینوں جنت وچ داخل کر دتا جائے. لیکن اللہ نے میدان محشر کیوں سجانا ہے, قیامت دا دن کیوں لگانا ہے, مقام محمود تے آمنہ دے لال کو کیوں کھڑا فرمانا ہے؟ فقط اتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین اپنے عرش دے اوتے اپنے نال جو کھڑا فرمائے گا نا, اس وقت اذن ہوے گا سونیا اج جویں جویں آخدا جائے گا نا
جدھر جدھر سونے اشارے کرتا جائے گا تیرے گناہگار امتیاں اس جہنم تو بری کر دے گا۔ ایک بڑی ایک طویل حدیث پاک ہے، میں آپ احباب کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے کہ متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ جڑے امام الانبیاء کی شفاعت انکار کرنے والے نے نا، یہ میرا پیغام انہاں لوگوں کے واسطے ہے۔ متفقن علیہ صفحہ اول دی کتاب حدیث دی امام بخاری دی بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام مسلم نے اس بات کو اپنی صحیح کے اندر لکھا، اور بھی دیگر مفسرین کرام و تمام محدثین نے اپنی کتب اور اپنے سیر کے اندر اس بات کو اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، توجہ ہے نا جی محبت نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ قیامت کا دن ہوے گا، تمام لوگ جڑے نے اکٹھے ہون گے تے ہر نبا ہر بندہ جڑا ہے نا، ہر نبی کی امت جڑی نا وہ غمگین ہوئی نظر آوے گی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بندہ جو ہے اتنا پسینے کے اندر شرابور ہوئے گا، جویں جویں بندے دے گناہ ہون گے اوویں اوویں بندے نو پسینہ جائے انہوں پسینے کے اندر وہ بندہ لڑکھڑاندا نظر آوے گا۔ کچھ بندے ایسے ہون گے جنہاں نو گٹیاں تکرا پسینہ ہوئے گا، کچھ بندے ایسے نے جنہاں نو گھٹنیاں تکرا پسینہ ہوئے گا، کچھ بندے ایسے نے کہ جنہاں نو تحت السرہ یعنی کہ شرمگاہ تو نیچے نیچے پسینہ ہوئے گا، کچھ بندے ایسے نے جنہاں نو فوق السرہ یعنی کہ انہوں ناف تک پسینے کے اندر او جناب شرابور ہون گے، کچھ بندے ایسے نے کہ جڑے تحت صدر یعنی کہ اپنے سینے کے نیچے تکرا، کوئی فوق الصدر اپنے سینے کے اوتوں تکرا، کچھ بندے ایسے نے کہ جنہاں نے پسینے دیا لگاماں پہنیاں ہون گیاں، کوئی بندے جناب گل گل پسینے دے اندر وہ بندے لڑکھڑاندے ہون گے، کدی ڈگن گے کدی اٹھن گے کدی ڈگن گے کدی اٹھن گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے لکھیا مکاشفۃ القلوب کے اندر، آپ فرماندے نے کہ وہ دن اتنا کٹھن ہوئے گا، وہ وقت وہ منظر اتنا کو مشکل ترین اتنا کو تکلیف دے منظر ہوئے گا کہ لوگ جڑے نے اللہ دی بارگاہ اندر پکارن گے، یا اللہ اج جو بھی فیصلہ ہے میرے مولا کر دے، اگر جنت دینی کہ یا اللہ جنت دے دے، یا اللہ اگر دوزخ دینی ہے تو دوزخ دے دے۔ اتنا قیامت دا اے محشر دا میدان اتنا کو یا اللہ ایتھے معاملہ غلط ہو چکا ہے کہ یا اللہ ایتھے سانپ پیا کٹدا ہے، یا اللہ اے دم پیا نکلدا ہے، ایتھے وقت گزارنا مشکل ہو چکا ہے، یا اللہ جے جنت وچ کرنے جنت وچ کر دے، جے دوزخ وچ چلنے تے دوزخ وچ کر دے۔ سامنے محترم اسی دوران وہ لوگ آکھن گے کہ یار بڑے تکلیف کے اندر وقت گزاریا، دن نہیں پیا گزردا، فیصلہ نہیں پیا ہوندا، اللہ بڑے جلال دے اندر ہے، اللہ بڑا غصے دے اندر ہے، کہ اینج کریے کہ کوئی تھوڑا جہا ٹریے پھریے، کوئی اپنے واسطے نہ شافی لے کے آئیے کہ جڑا اللہ کی بارگاہ دے اندر شفاعت کرنے والا ہو۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انہاں لوگاں دے وچوں محشر دے میدان دے اندر لوگ آکھن گے فیقولون لو استشفنا لو استشفعنا الی ربنا فیریحنا، آؤ چلو جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنا شافی تلاش کر کے آئیے، جس کی وجہ دے نال سانو کو راحت مل جائے، سانو کو سکون مل جائے۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر محشر کے میدان کے اندر کچھ لوگ چلدیاں چلاندیاں 1000 سال لگ جاوے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگ لبدیاں حضرت آدم علیہ السلام کے کول چلے جان گے، آدم علیہ السلام کو جا کے فرجا کے لوگ آکھن گے اے اللہ دے پیارے شاہ اللہ دے پیارے آدم، اللہ رب العالمین نے تو اپنے ہاتھ دے نال بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اللہ نے تو مسکن جنت دے اندر بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو ہر شے دا علم عطا فرمایا ہے، ہر چیز دا نام اللہ نے تو عطا فرمایا ہے، لہذا تسی انساناں دے باپ چلو سارے نال تسی ساری شفاعت کروا کے سانو جنت دے وچ لے کے چلے جاؤ۔ اگوں حضرت آدم علیہ السلام دا جواب سنیا جے، حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے ھذا فیقول لست ہناکم، آپ نے فرمایا لست ہناکم، اے لوگوں میں تواڈے واسطے شفاعت نہیں کرنے والا، میں تواڈے نال چلن والا نہیں، کیونکہ اج مینوں اپنی او خطا یاد پئی ہوندی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم اس درخت دے قریب نہیں جانا، لیکن میں اس درخت دے قریب
گیا میں دانا کھادا اج قیامت دا دن ہر بندہ نفسی نفسا پہ پکاردا ہے اج اگر میرے خدا نے مینوں پوچھ لیا تے میں اللہ دے سامنے کی جواب دواں گا لہذا انج کرو تسی کسے اور پاسے چلے جاؤ ولکن لہذا تسی انج کرو اللہ دے پیغمبر نوح علیہ السلام دے کول چلے جاؤ وہ لوگ چلدیاں لبدیاں میں بن جائے 1000 سال لگ جائے گا حضرت نوح علیہ السلام دے کول چلے جان گے نوح علیہ السلام دے کول جا کے جو آکھن گے پیارے نوح ساری شفاعت کرواؤ چلو ساڈے نال چلو اللہ دی بارگاہ دے اندر ساری سفارش کر دو کیونکہ تسی اللہ دے وہ پہلے نبی ہو جڑے کفار دی طرف آئے نے چلو اللہ دی بارگاہ دے اندر ساری شفاعت کرو حضرت نوح علیہ السلام آکھن گے نا مینوں اپنی وہ خطا یاد آ گئی ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کیویں جا سکنا وا او کیڑی غلطی ہے او کیڑی بات یاد آ گئی ہے کہ جس وقت اللہ نے میری قوم نو غرق کیتا لوگ پانی دے اندر غرق پے ہوندے نے اسی کشتی دے اندر سوار ہو گئے میرا بیٹا کنار جدوں پانی دے اندر ہوتے پیا کھاندا ہے باپ دی محبت غالب آ گئی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا میرا پتر کنار اینو بچا لے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نوح اے تیرا نہیں ہو سکتا اگر تیرا ہوتا تے تیری تابعداری کردا تیری فرما برداری کردا نوح علیہ السلام آندے اج اگر میرے خدا نے میرے کو او پوچھ لیا تے دس میں کی جواب دواں گا لہذا اج کرو میں نہیں جا سکتا لیکن اج کرو قال فیاتونا کہتے فیاتون ابراہیم پھر لوگ چلدیاں آپ نے آکھا جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول چلے جاؤ ولکن ابراہیم لیکن تسی ابراہیم دے کول چلے جاؤ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جان گے جا کے آکر کہ تسی جد الانبیاء ہو تسی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تانوں جناب منصب ذلت تے فائز فرمایا ہے لہذا چلو ساری شفاعت کرواؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکر کہ نا میں نہیں جا سکتا کیونکہ اج مینوں تین اپنی گلاں یاد آ گئیاں نے کیڑیاں گلاں یاد آ گئیاں نے پہلی گل او یاد آ گئی ہے جدوں میری قوم نے آکھیا چلو حضرت ابراہیم چلو چلیے جناب اج میلے دے اندر چلیے تے میں انہاں نوں آکھیا فقال انی سقیم کہ میں اج بیمار میں نہیں جا سکتا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تندرست لیکن آپ نے آکھیا میں بیمار ہاں او مطلب اے کہ میں کافراں دی وجہ تو اتنا بیزار ہو چکیا ہاں میں دل ہی دل دے اندر میں انہاں دی بیماری دے اندر انہاں دی بیزاری دے اندر میں مبتلا ہو گیا ہاں آپ نے آکھیا کہ میں بیمار ہاں دوسری بات تو ہوئے جدو میں جا کے اس بت نو توڑ دیتا وہ قوم نے آ کے مینوں پوچھیا کہ اس بت نو کنے توڑیا ہے میں آکھیا اس بت جڑا بڑا بت ہے اینے ماریا ہے ایدے کولوں پوچھو حالانکہ توڑن والا میں ہاں میں آکھیا اس بت نے توڑیا ہے حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نوں آر دلا رہے نے انہاں نوں جناب نیچا دکھا رہے نے بدبخت ویکھو او جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا او تہاڈی حفاظت کیویں کر سکدا کہ تیجی بات مینوں او یاد آ گئی جدو جناب میں حضرت اپنی بی بی سارا نوں لے کے جا رہا ہاں جدو میں مصر دے وچوں داخل ہونا ہے مصر دا بادشاہ ہے ظالم ہے جڑی خوبصورت لڑکی لیندا ہے او نال او جناب قرض سرمد بنا لیندا ہے او نال راتاں گزار دیندا ہے کہ میں او صندوق دے اندر بند کیتا اپنے سر دے اوتے اٹھایا جدو اودے فوجیاں نے تلاش کر کے مینوں لب لیا انہاں نے حضرت سارا نوں جدو ویکھیا تے پوچھ لیا بی بی کون ہے آپ نے فرمایا ہے بی بی میری بہن ہے اس کو مطلب ہے کہ یہ میری دینی بہن ہے نسبی بہن ہے دینی بہن ہے آپ نے آکھیا ہے میں تین او جڑیاں گلاں نے ایک میں بیماری آکھیا دوسرا آکھیا ہے بوٹا نوں توڑن والا تہاڈا بڑا بت ہے تیسری بات میں سارا نوں اپنی بہن آکھیا اج اگر اللہ نے مینوں پوچھ لیا تے دسو میں اللہ دے سامنے کی جواب دواں گا لہذا میں اللہ دے سامنے نہیں جا سکتا لہذا تسی اج کرو چلدیاں اج کرو تسی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ جا کے موسیٰ علیہ السلام کو ساری شفاعت کرن ساری سفارش کرن چلدے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جان گے موسیٰ علیہ السلام جدو جا کے آکھن گے تسی اللہ دے کلمہ ہو اللہ دے طرف
قبطی قوم دا بندہ ہے، میں انہوں مکہ ماریا، آپ اتنے طاقتور سن، میں مکہ ماریا، اس مکے دی وجہ نال بندے دی موت واقع ہے، وہ بھی بندہ قتل ہو گیا۔ میرے رب العالمین نے حالانکہ وہ خطا معاف فرما دیتی ہوئی ہے، لیکن میں آج اللہ دے سامنے اگر جاواں، میرے رب نے مجھے پوچھ لیا کہ دسو میں اللہ دے سامنے کیڑا جواب لے کے جاواں گا؟ لہذا اینج کرو، تسی چلدیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ، ان امت جڑی ہے لوگ جڑے نے چلدیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آؤ گے، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نے وہ اے نہیں آکھن گے کہ میں تواڈے نال چل نہیں سکدا، وہ اپنا عذر پیش نہیں کرن گے، لیکن وہ اشارہ اے کرن گے، او کائنات والےو جویں میں دنیا تے آ کے لوگاں نوں محمد دا پتہ دسیا سی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں جان آواں میرے مگر سونا احمد آ رہا ہے۔ اج قیامت دا دن ہے، اج میں تانوں او پتہ دسنا وا، اس سونے محمد دا پتہ دسنا وا، وَلَٰكِنْ يَرْجُو مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ چلو سونے محمد دے کول چلے جاؤ، جو کہ سونا محمد ہوئے جنہ دے صدقے اللہ نے اگلیاں دے بھی گناہ بخش دیتے نے، اللہ پچھلیاں دے بھی گناہ بخش دیتے نے۔ چلو اس سونے محمد دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی خدمت دے اندر جدوں لوگ چلدیاں آؤں گے، اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں سارے لوگ آؤں گے، اور میرے آقا فرمان کے بڑا کھجل ہو رہا ہے، بڑے طرح تے جناب کر کے تساں ٹھوکراں کھا لیا نے، اور نا اور میں تانوں پریشان نہیں ہون دواں گا، اگے آمنہ دا لال چلدا ہے، مگر تسی آ جاؤ۔ اگے کہ میں چلنا وا تے مگر بولو بولو تسی مگر تسی آ جاؤ۔ ہن چل کے لوگ بیٹھے ہیں، پنڈاں دے لوگ ہاں، بچے نوں چھٹیاں ہو جان 3 مہینے دیاں، بچہ جناب سکول جانا کو نہیں، ٹیوشن جانا کو نہیں، بچہ سارا دن کھیلدا ہے، سارا دن جناب گلی ڈنڈا کھیل، کرکٹ کھیل، شام پوے ہن رات گھر جان دا ڈردا ہے کہ سارا دن گھر نہیں بڑیا تے گھر گیا تے ابے نے مارنا تے او کی کرے گا؟ ابا ڈنڈا لے کے گھر بیٹھا ہے، وہ پتر کی کرے گا؟ یا اپنے چاچے کو ٹر جائے گا، تائے کو ٹر جائے گا، یا کسی ابے نے اپنے یار کو ٹر جائے گا، چاچا جی تہاڈی مہربانی سارا دن باہر کھجل ہو کے آیا، شام پی گئی، سارا دن گھر منہ نہیں وکھایا، ہن اگر گھر گیا تے ابے مارنا بڑا ہے، تہاڈی مہربانی ذرا سارے نال جایا جی، اج بچا لو، ایندا واسطے نہیں کردا، اچھی بولو سبحان اللہ، اج بچا لو، اگوں غلطی نہیں کردا، تو چاچا کہے گا کام تے لتنا لا کیتے، لیکن چل اج میں تیرے نال ٹر جانا وا تے اگوں ایندا کام نہ کری، ٹھیک ہے چاچا جی۔ وہ چاچا اگے تے پیچھے لکدا منڈا پیچھے ٹر پیندا کہ ابے نے جدوں گھر جا کے وڑدا ڈنڈا ہاتھ وچ پھڑیا ہوندا ہے، اتے میرے سامنے آنا ذرا تینوں میں دساں سارا دن جناب کتنے رہیا تو تیری منڈ تیری ہڈیاں بھننا ذرا میرے سامنے آ۔ وہ جناب چاچا انہوں پھڑ کے پیچھے کرے گا، کہنا یار تیری مہربانی غلطی کر بیٹھا ہی، اج کچھ نہ آیا کسوں اگوں نہیں کردا، اج رہن دے سوں اج کچھ نہ آیا کی اگوں نہیں کردا۔ قیامت والے دن میں منظر یہی ہونا ہے، اگے کہ آمنہ دے لال چلدے ہونے نے، پیچھے پیچھے گناہگار چلدے ہونے نے، اللہ دی بارگاہ چ کر کے سونیا اج انہاں نوں رہن دے، اج کچھ نہ آیا کی اگوں نہیں کردے کبھی، اللہ اج انہاں نوں کچھ نہ آیا کی۔ میرا امام رب العالمین فرمائے گا سونیا چل ٹھیک ہے، یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جدو کوئی سفارش لے کے آ جائے انہوں بوئے تو خالی نہیں اٹھایا جاتا، وہ مننی پہنتی ہے۔ سونیا اج جیویں آکھے گا والا سوف یعطیک ربک فترضا، سونیا جیویں جیویں آکھدا جائے گا اوویں تینوں راضی کر دے گا۔ اور آسان کرتا ہوں کہ حضرت مسلم شریف کے اندر آپ دیکھتے ہیں جناب مسلم شریف کے اندر یہ ہے کہ حقائق ہے، لیکن کہتے ہیں اگر کوئی آجری ہوئے نا، کوئی آجری کوئی جناب بکریاں چارن والا تو سارے بکریاں چارے تو اس عجت کے ایک بکری پیچھے رک جائے، پیچھے رہ جائے تو وہ جناب بکری کے لیے چلدیاں اللہ کی چلی جائے، پیچھے لگ جائے کوئی بھیڑیا، پیچھے لگ جائے کوئی بھیڑیا لگ جائے، کوئی جناب درندہ پیچھے لگ جائے، وہ جناب وہ بکری چڑھ جائے کسی ٹیلے ہوتے
ہوں اگے راہ کوئی نہیں، پیچھے بھیڑیا تو اپنی جان بچانے واسطے مار دی چھال تے تھلے ہوندی ہے کھائی، تھلے ہوندی ہے دلدل، تو بکری پھس جائے دلدل دے وچ، وہ جناب پیچھے جناب بھیڑیا بھی چھال مار دیتی۔ آپ کہتے ہیں پیچھے بھیڑیا بھی چھال مار دیتی تے جتھے بکری جا کے پھس گئی اوتھے بھیڑیا بھی پھس گیا۔ ہن دوویں پھس گئے، نہ بکری نکل سکتی ہے نہ بھیڑیا باہر نکل سکتا ہے۔ ہن جناب بکری ہسن رہی ہے تے بھیڑیا رون رہا کہ میں نکل نہیں سکتا، ایتھے مر جاواں گے۔ بکری ہسی جاندی ہے تے وہ روئی جاندا ہے۔ وہ کہتا ہے اے بکری تو بھی پھسی ہے تے میں بھی پھسیا، جان تیری نوں بھی خطرہ ہے، جان میری نوں بھی خطرہ ہے، میں رون رہا ہاں تو ہسن رہا ہے۔ تے بکری بول کے آندی ہے بے شک میں ہسن رہی ہاں تو رون رہا ہے، ذرا آسمان وال ویکھ سورج ڈبن رہا ہے۔ کہندا جی سورج ڈبن رہا ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ بکری بول کے آتی ہے اے بھیڑیا اے درندیا بے شک سورج ڈبن والا ہے۔ ہن جدوں میرا مالک اپنی ساری بکریاں سارا اکٹھ لے کے اپنے بارے دے اندر چلا گیا ہے، جدوں میرے مالک نے جناب جا کے بکریاں کو اپنے گھن کے اپنے بارے دے اندر مارنا ہے، جدوں انہیں بارے دے اندر ٹکنا ہے انہیں اپنی بکریاں کو گرنا ہے، جدوں انہیں اپنی بکریاں دے وچوں مینوں نہیں پانا ہے تو بکری کانوں پانی ہے، او مینوں تے بچان انہیں آ جائے۔ تو اپنی فکر کر پتہ چلیا جنے سائی پیچھے او بچان واسطے آئی جاندے نے، جنے سائی او بچان آئی جاندے نے۔ سامنے محترم امام الانبیاء دے کول جدوں ساریاں اڑدا جاندے ہون گیاں اس وقت اندر نانی وکایا اے بندی اے نا دکھڑے سنایا، بندی اے نانی وکایا، بولو بندی اے نا دکھڑے سنایا، بندی اے اللہ دیا سونیا محبوبہ، بولو اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بندی اے۔ ہن تسی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا تہاڈی مرضی ہے، لیکن اس منبر دی قسم ہے، منبر والے سونے مصطفیٰ دی قسم ہے، تسی پڑھو تے پاوے نہ پڑھو، کل قیامت والے دن آمنہ دے لال دے بنایا ہی بننی ہے۔ اور محبت نال اگر پڑھ لو اللہ دیا سونیا اے محبوبہ، کوئی زبان خاموش رہے اس بات کا اقرار کر لو اللہ دیا سونیا اے محبوبہ، گل تیرے بندی اے۔ سامنے محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت دے اندر جناب لوگ جاندے ہون گے، میں اور آسان کر دواں اگر سائی ہون تے جناب سر تے پہنچ جاندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تساں پڑھیا ہے سنیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جناب حضرت زلیخا پاک کمرے کے اندر لے کے چلیاں گئیاں نے، 7 کمرے نے، ایک کمرہ اگے کمرہ 7 کمرے اگل پچھلے 7 دروازے نے، کلے کلے دروازے نوں بند کر کے تالا مار دیتا ہے۔ 7 کمرے کے اندر جا کے بی بی زلیخا کہتیاں نے قالت ہی طرح کہ اے یوسف جلدی کر، اپنی طرف گناہ واسطے آپ کو بلا رہی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، مینوں اللہ تو ڈر لگدا ہے، نانا اللہ دی پناہ سامنے محترم جو حضرت زلیخا نے اپنے والد یوسف علیہ السلام کو بلایا، توجہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زلیخا نے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بلایا، اپنے سر تو دوپٹہ لا کے اندر کے اپنا کول بوتے تے بوتے اوتے کپڑا پا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں زلیخا اس بت دے اوتے کپڑا کیوں پایا ہے؟ بی بی زلیخا بول کے آندی میرا رب ہے، مینوں ویکھ نہ لوے، مینوں رب تو ڈر لگدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے او تیرا رب تے نہیں ویکھ سکدا، لیکن میرا رب ہر حال وچ ویکھن والا۔ آپ نے فرمایا میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے۔ سامنے محترم
تھلے اپنا ایک عمر رکھی ہوئی ہے ان کر کے آندھنے یوسف تیار کری نبیاں دی اولاد آپ بھی نبیاں دا پتر اج تیار کری حضرت یوسف علیہ السلام توڑے نے پتہ بھی دروازہ بند ہے اگر بندے کو پتہ ہے ہوگا دروازہ بند ہے پھر دروازے والے دورے تے لوگ آندے نہیں جناب کنی حماقت پیا کردا ہے نانا لیکن جدوں ایمان پکایا ہوے جدوں صدق جناب بندے دی محبت پکی ہوے پھر بندے نوں خطرہ کوئی نہیں ہوندا حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کے پہلے دروازے تے گئے تالا ٹوٹ گیا دوجے تے گئے دوجا بھی ٹوٹ گیا حتیٰ کہ 7 دروازے تے گئے دروازے کھلدے جا رہے نے تالے ٹوٹدے جا رہے نے پتہ چل رہا ہے قسم پیچھے زندہ ہون تے مدد واسطے آئی جاندے نے تے جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے فرماندے نے مالی باغ دے خدا کی کرے امام الانبیاء دے چہرے تے آ جان گیا تے زلفاں دا عالم کی ہوے گا امام الانبیاء دے کول ایک دفعہ جناب جبریل امین آئے آ کے پوچھ دے نے آ کے حضور دے کول آئے نے پوچھیا اے جبریل تیرے کنے پر نے عرض کیتی مختلف روایات کے پیش نظر مولا معین کاشفی نے لکھا کہ آپ نے عرض کیتی حضور مینوں اللہ نے 1 لاکھ پر عطا فرمایا اونچی بولو سبحان اللہ اللہ نے 1 لاکھ پر عطا فرمایا ہے تے آپ نے فرمایا پر کڈا ہوئے عرض کیتی حضور اگر 1 پر کھولا نا تے پوری کائنات میرے پر دے تھلے آ جاندی سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جدوں پوچھیا اے جناب جبریل اگر تو پر کھولے تے تیرا پر کتنا کھل جاندا ہے عرض کیتی سونیا اگر 1 پر کھولا پوری کائنات میرے پر دے تھلے آ جاندی ہے ہن جناب جبریل امین اٹھ کے چلے گئے جدوں معراج دی شب اللہ دی بارگاہ دے اندر
کہ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رب العالمین اے جناب جبریل امین تے میرا خدمت گزار ہے میرا پیار کرنے والا ہے میری خدمت کرنے والا ہے ان کا اللہ نے پر عطا فرمائے نے اگر ایک پر کھولے تے پوری دنیا نو اپنی لپیٹ وچ لے لیندا ہے یا اللہ دے بدلے دے اندر اے دے مقابلے دے اندر میں محمد نو کی عطا فرما دیندا ہے اللہ نے فرمایا سونیا تیرا تے جبریل دا کی مقابلہ ہے سونیا انہاں نو پر دتے نے تو پر کھولے تے پوری کائنات اپنے پر تھلے لے لیندا ہے لیکن میں سونیا تینو ولے دیاں زلفاں عطا فرمایا نے میں تینو سونیا سونے سونے گیسو عطا فرمائے نے قیامت دا دن ہوے گا سارے وال نہیں ساری زلفاں نہیں ایک جملہ سن کے اگر تسی سبحان اللہ آیا کہ میں سمجھا گا تسی جناب محبت دا حق ادا نہیں کیتا میرے رب العالمین نے فرمایا سونیا قیامت دا دن ہوے گا سارے گیسو نہیں بلکہ کوئی ظلم دا وال کھول دوی تھلے سارے گناہگار کھڑے کر دوی اس ظلم دا صدقہ سارے گناہگاراں نوں جنت عطا فرما سارے گناہگار کھڑے کر جاویں اسی جہنم تو بری کرتے جاواں گے جنت عطا فرماندے جاواں گے سنتے ہیں کہ محشر میں جب تو بری ہوگی سنتے ہیں کہ محشر میں جب تو بری کھڑا کرنا ہے کہ جتے سارے تواڈی تعریف بیان کرن جتے سارے تواڈی صفت و ثنا بیان کرن گے تواڈی محبت جناب وہ بیان کرن گے تو سامنے محترم من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جڑا اج دے دن اللہ دے سامنے شفاعت کرے الا باذنہ مگر جنوں اذن ہو جائے مگر جنوں اللہ کا حکم مل گیا وہ سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا رمضان سفارش کریں گے میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا دا صدقہ اللہ 70,000 ایسے گناہگار جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ جہنم تو کٹ کے اللہ جنت عطا فرما دے گا حضرت رابعہ بصری جڑی نے انہاں دی دعا دا صدقہ اللہ 70,000 گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا دا توفیق اللہ رب العالمین 70,000 گناہگاراں کو جہنم دے وچوں کڈ کے اللہ جنت عطا فرما دے گا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اگر نابالغ بچی فوت ہو جائے نابالغ بچہ فوت ہو جائے کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ کو جہنم چوں کڈا کے انہاں دی سفارش کروا کے جنت دے وچ لے کے چلے جان گے وہ بچے دی شفاعت تے مننا ہے وہ بچی دی شفاعت تے مننا ہے وہ رمضان دی شفاعت کو مننا ہے قرآن دی شفاعت کو مننا ہے وہ جنہاں دے صدقے اللہ نے ساری نعمتاں عطا فرمائیاں نے وہ اپنا دلال دی شفاعت کو مان لیا سامنے محترم اللہ رب العالمین نے سارے جو اپنے پاک بارگاہ کو قبول و منظور فرمائے جو اب آپ نے صدقہ عطا کرنے نے صدقہ عطا فرماؤ وما علیہ الا البلاغ